نزل وأنزل الكتاب بالحق على الحق والصلاة والسلام على من أنزل على من أرسل إلينا بالحق. تلوا نہیں چل رہا، وہیں چلتے پہ نہیں ہون چل نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ. ذی قدر سامعین، دین اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شعائر کہا جاتا ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامت، نشانی. دین اسلام میں کچھ علامتی طور پر کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ شعائر ہیں، اور ان شعائر کا احترام، ان شعائر کا ادب، ان شاعر کی تعظیم، ان علامتوں کی قدر و احترام، اس کا حکم میرا اللہ دیتا ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہ اللہ کی جو نشانیاں اور علامتیں اور شعائر ہیں
ان کی قدر، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب، یہ تقوی والے کاموں میں سے، پرہیزگاری والے کاموں میں سے، نیکی والے کاموں میں سے ہے۔ وہ نشانیاں، وہ شعائر، وہ علامتیں کون کون سی ہیں؟ علماء امت نے محنت کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان شعائر اور علامتوں کو تحریر کیا ہے، جمع کر کے لکھ دیا ہے۔ مثلا بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، قرآن مجید کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ بھی شعائر میں سے ہے۔ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس بھی شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فتح العزیز میں لکھا ہے کہ ان شعائر میں سے مسجد بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج کی میری یہ حاضری، اس کا خلاصہ، لب لباب، اس کا کنکلوژن اور نتیجہ اور مغز جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد کو فوکس کرے گا انشاءاللہ۔ بھئی یہ جو مسجدیں ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اسلامی ممالک میں بھی، دوسرے ممالک میں بھی، یہ جو مسجدیں ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے تعمیر ہو جانے کے بعد امت مسلمہ پر اس کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ جن کو امت مسلمہ نے پورا کرنا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا جی، ہے جی؟ توجہ میری طرف کریں گے۔ فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ نے جو بھی مذہب کی علامت مقرر کر دی ہے اس کا ادب و احترام تم پر ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے 17واں پارہ سورۃ انبیاء میں 4-5 رکوع کے اندر یہ آیت ہے، حوالہ پیش کر دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ فرمایا ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور پھر مسلمان جو بھی اللہ کی علامت ہے اس کی قدر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی قدر و احترام، قرآن مجید کی قدر اور ادب و احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، اسی طرح جو بھی علامت ہے، حتیٰ کہ علماء امت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو کسی شعائر اللہ، اللہ کی کسی علامت جو اللہ نے علامت بنائی ہے مذہب میں، کسی علامت کی تضحیک اور مذاق اڑائے، تضحیک کرے، مذاق اڑائے، ایسا بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی قرآن کا مذاق اڑائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد یا بیت اللہ یا رسول اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑائے، نماز کا، روزے کا، یہ شعائر اللہ ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی شعائر اللہ ہے ان کا قدر، ان کی قدر، ان کا احترام فرض اور ضروری ہے۔ نہ قدری، مذاق، تضحیک، تمسخر، یہ حرام ہے ان کے ساتھ۔ اب چونکہ بہت سارے شعائر اللہ ہیں اور جمعہ کی نشست چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس میں اسی ایک جو اللہ کی علامت ہے، اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، ایک
چھوٹی سی نشانی ہے، علامت ہے مسجد۔ اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، مسجد کیا چیز ہوتی ہے؟ مسجد علماء سے پوچھئے، یہ اسم ظرف ہے اور ظرف مکان، یہ لغوی بات ہے، آپ ساتھیوں کو شاید اتنی واضح سمجھ نہ آئے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں، ظرف مکان ہے، اور ظرف کہتے ہیں برتن کو، مکان وہ جگہ، وہ چیز، اس کا اندر جو گیپ ہے، خلا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مسجد یہ ایسا مکان، ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں سجدے کر کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ مسجد کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ نے بھی مسجد بنانے کا مقصد تحریر بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ آئیے جی، اللہ نے کیسے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے مسجد بنائی جاتی ہے؟ پرپز اور مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا، سورت کا نام سورت جن، 27واں پارہ اور آیت نمبر 18 فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور بے شک پکی بات ہے یہ کہ مساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے۔ مسجد کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مسجد کی جمع مساجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، اور جو مسجد ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، بندہ کوئی مالک اس کا نہیں بن سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے شاید کوئی یہ کہہ دے میرے باپ نے بنائی تھی لہذا میں اس کا مالک ہوں، میرے دادے نے بنائی تھی شاید میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجد جس نے بھی بنائی ہے، میں بناؤں، میرا باپ بنائے، دادا یا کوئی اور بنائے، وہ کسی کی ملکیت نہیں بن سکتی، اس کا مالک اکیلا کون؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اور یاد رکھیے یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اور مسجد تعمیر کرنے والوں، اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تعمیر کرتے وقت آپ کی نیت ریاکاری والی بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور پھر فرمایا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کس لیے تعمیر ہو رہی ہے؟ کہ کسی کے خواب یا قصے بیان کریں گے، جھوٹی روایتیں بیان کریں گے، من گھڑت کہانیاں بیان کریں گے، لوگوں کے واقعات بیان کریں گے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، خبردار، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
مسجد جو کہ بندہ تعمیر کر رہا ہے، مسجد ہے بھی اللہ کے لیے، اور مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر اور نام بھی اللہ کا لیا جائے، چرچے بھی اللہ کی تعریف کے کیے جائیں، رسول اللہ کے کیے جائیں، دین کی باتیں کی جائیں، اور کوئی قصے کہانیاں ٹونے ٹپلے نہیں ہونے چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور اگلی بات فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے کے بعد کسی اور نبی کو بلانا شروع کر دے اور کہہ دے یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میری بگڑی بنائیے گا، یا فلاں، یا علی، یا غوث، یا عطار، یا فلاں، یا فلاں۔ خبردار ہو بندو، جب مسجد تعمیر ہو جائے وہ ہو بھی اللہ کے لیے، اور اس میں جب بھی پکارو تو اللہ ہی کی ہو اور کسی کی نہیں، اور کسی کی نہیں، صرف اللہ ہی کی پکارو۔ جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، کوئی نبی بھی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ولی بھی برابری نہیں کر سکتا، کوئی غوث کتب ابدال بھی برابری نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، اور کوئی جمع بھی نہیں ہو جیا جیرا اللہ دی برابری کر سکے۔ اور خبردار، جب اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس میں عبادت بھی صرف اللہ کی ہو، پکار بھی صرف اللہ کی ہو، دعائیں بھی صرف اللہ سے مانگے، اپنی ضروریات حاجتیں بھی صرف اللہ کے سامنے رکھے، کسی اور کو نہ پکار۔ یہ مسجد کا مقصد ہے۔ مسجد کا مقصد یہ ہے، ایک تو بناؤ اللہ کے لیے، کسی دی جائیداد جاگیر مسجد نہیں بن سکتی، اے اللہ واسطے ہی ہے۔ اور فرمایا میرے نبی نے مسجد والی جگہ قیامت تک مسجد ہی رہ سکتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ باقی رہا مسئلہ، مجھے آپ کو یہاں کا کوئی متولی ہوگا، یقیناً مجھے تو پتہ نہیں ہے، متولی کو، کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی نمازی کو مسجد کی خدمت کا، مسجد کی حاضری کا اگر موقع نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ شکر ادا کرے۔ ہم دور حدیث سے جب فارغ ہو رہے تھے، یہ جو کورس ہوتا ہے نا عالم بننے کا جو کورس ہوتا ہے، دور حدیث سے فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے ایک شیخ صاحب تھے خوشاب کے شیخ، میں ان کا ہم نام ہوں، شیخ عزیر صاحب۔ تو انہوں نے آخری دن جب ہم ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ان کی بیٹھک میں گئے، آخری مصافحہ، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور بھی نصیحتیں کی بہت ساری، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، انہوں نے فرمایا بیٹو یاد رکھنا، اللہ تمہیں دین کی خدمت کا موقع دے دے تو الحمدللہ پڑھنا، خطابت مل جائے، تدریس مل جائے، امامت مل جائے، مسجد کی خدمت کا موقع مل جائے، اگر یہ موقع نصیب نہ ہو، مسجد کی لیٹرینیں صاف کرنے کی خدمت مل جائے تب بھی الحمدللہ پڑھنا، اے کوئی عام جگہ نہیں، اے اللہ دیا نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ اس واسطے اس گھر میں آتے ہوئے، اللہ کے دربار پہ آتے ہوئے بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور ادھر آ کر
صرف اللہ ہی کی پکار ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، او لوگوں مسجدیں اللہ ہی کی ہیں اور کسی کی ملکیت نہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اس مسجد کے اندر صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اور یاد رکھیے مسجد ہوتی بھی وہ ہے جس میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور جس میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ غیروں کی پکاریں کی جائیں، وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو اللہ مسجد کہتے ہی نہیں ہے۔ میں نہیں، اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ 11واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، تو جو واقعہ سنو پہلے، مدینہ شریف کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے مقابلے میں ایک اور مسجد تعمیر کی گئی۔ یہودی منافقین نے مسجد تعمیر کی، محراب بنایا، ہال بنایا، بلڈنگ بنائی، اس کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے اور آ کر مسجد کی اوپننگ کیجئے، افتتاح کیجئے۔ آدمی ہوتا ہے بزرگوں سے، بڑے لوگوں سے افتتاح کرایا جاتا ہے مساجد کا، دیگر چیزوں کا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ مسجد کا افتتاح کیجئے، اوپننگ کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارادہ بننے لگا، اللہ رب العزت نے اوپر سے وحی کر کے فرما دیا، اے میرے پاک پیغمبر لا تقم فی ابدا۔ سورت کا نام سورت توبہ اور آیت نمبر 108، 7، 8، 9، یہ 3-4 آیتیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر خبردار یہ ارادہ کینسل فرما دیں، اس مسجد کی طرف آپ نے جانا بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اے میرا پاک پیغمبر یہ مسجد ضرار مسجد ہے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، کفر کے فروغ اور ترقی کے لیے۔ اے میرا پاک پیغمبر ایسی مسجد میں آپ نے قدم بھی نہیں رکھنا۔ اور فرمایا سنیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اے میرے پاک پیغمبر جیری مسجد، جو مسجد آپ نے پہلے دن بنائی تھی، وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی تھی، تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد مسجد ہوتی ہے میرا پیغمبر، اور کسی اور نظریے پر بنائی گئی مسجد وہ قطعاً مسجد نہیں ہوتی۔ اللہ کے کاغذوں میں وہ کفر کا اڈا ہو سکتا ہے، مسجد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافقوں نے بنائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان جدائی اور تفریق پیدا ہو جائے۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہوتا، بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہوتا، مسجد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے بنائی جائے اور اس کے اندر پکار بھی خالص اللہ کی ذات کی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟
اللہ. ایک اور مثال سمجھو. سورت کا نام سورت جمعہ، 28واں پارہ. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. توجہ سے ذرا. اے ایمان والو، اذا نودیا، جس وقت تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، آواز لگائی جائے، یعنی اذان دی جائے. فرمایا اذا نودیا للصلاۃ، نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے اذان کے ذریعے. کس دن، کس وقت؟ فرمایا من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. سورت صف، اس کے 2 رکوع ہیں تو دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 9، سورت جمعہ آیت نمبر 9. فرمایا میرے اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور لوگوں جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعے کی نماز کے لیے. آگے ہونا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ فسعوا الی المساجد، مسجدوں کی طرف دوڑ کے آؤ. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجدوں کی طرف دوڑ کے آؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، اس مسجد کی طرف دوڑ کے آؤ جس مسجد کے اندر خالص اللہ کا ذکر کیا جائے. ہاں، کیوں؟ اللہ کو پتا تھا 14 صدیاں بعد، 15 صدیاں بعد ایسے بھی مسجدیں بنائی جائیں گی جن میں صرف بزرگوں کی کرامات بیان کی جائیں گی، بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں گے. قرآن روتا رہے گا، الماری میں پڑا رہے گا، لوگ آ کر اسے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے رکھ دیں گے. پیغمبر کی سنت رو رو کے چلی جائے گی، پر خطیب بیٹھا ہوا وہ واقعات تو سنائے گا، لیکن اللہ کا قرآن بھی نہیں سنائے گا اور نبی کا فرمان بھی نہیں سنائے گا. اللہ کو پتا تھا لغوی اعتبار سے تو وہ مسجدیں ہوں گی، لیکن خبردار ایمان والو، تو آپ نے اس مسجد میں جانا ہے جہاں اللہ کا قرآن بیان کیا جائے یا نبی کا فرمان بیان کیا جائے. سمجھ آئی؟ یہ ہے مسجد دا مقصد. ٹھیک ہے؟ کتنا بجے جی؟ اچھا ٹھیک ہے، بھلا ہونا جی. پہلی ملاقات ہے آپ کی اور میری، تو آپ یہ بھی نہ کہیں بھئی وہ اتنا لیٹ کر دیا، میں اس لیے ڈر ڈر کے پوچھ رہا ہوں. اللہ، یہ ہے مسجد کا مقصد. ذرا تھوڑا سا مجھے جواب دیجئے گا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ کو جتنا ابھی تک جو سمجھ آیا اس کے مطابق مسجد کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اور مسجد کے اندر تذکرہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے، شریعت اور دین اسلام کا ہونا چاہیے. جھوٹیاں کہانیاں تے روایتاں تے لوگاں دے خواب تے قصے تے ٹونے ٹپلے نہیں ہونے چاہیے. یہ مسجد کا مقصد ہے. اللہ، اور جیری مسجد دے اندر قرآن و سنت کا، جس مسجد میں قرآن و سنت کا بیان نہ ہو، وہ لغوی اعتبار سے تو مسجد ہے، اللہ کے ہاں مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر. اب دوسری بات یہ نہ سمجھے بھئی مینوں کیا آکھیا بھئی متولیاں تے گل کر تے نمازیاں تے گل کر. مینوں ایک کہیں بھی نہیں آکھا، صرف ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ چلو مسجد چونکہ ہمارے اللہ کے شاعر میں سے ہے، ہماری نشانیاں ہیں دین اسلام کی، اس کے تقدس کا، اس کی اہمیت کا، اس کے مقصد کا پتہ تو ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ کسی پر ہٹ کرنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں،
بات یہ ہے کہ بات کو کھول کر بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ پہلی بات ہو گئی مسجدوں کا مقصد کیا ہے، دوسری بات یہ بیان کرنی ہے کہ مسجد تعمیر کون کر سکتا ہے۔ ہر بندہ مسجد تعمیر کر دے، ہر بندہ مسجد کا متولی بن جائے، ہر بندہ مسجد کا ٹھیکیدار بن جائے، نہ، اللہ کے قرآن نے حد لگائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ او لوگو سنو، ما کانا اے ما یجوزو، نہیں ہے جائز، کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرک کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا چیز جائز نہیں ہے؟ کھانا پینا، وہ تب بڑے کھاتے ہیں، ان کا تو کوئی محلے میں مر جائے تو بھی کھانا، کوئی شادی ہو جائے تب بھی کھانا ہے، ہر جمعرات پہ کھانا، 40ویں پہ کھانا، پھر سال کے بعد برسی پہ کھانا، پھر اتنے تک اور کئی مر جاتے ہیں، یہ کھانا لگا ہی رہتا ہے 11ویں 12ویں 13ویں پہ کھانا۔ فرمایا ما کان للمشرکین، او لوگوں سنو، مشرک کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا چیز جائز نہیں ہے؟ ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کے لیے جائز نہیں ہے وہ مسجدیں تعمیر کرے، جائز نہیں ہے۔ ان یعمروا، کہ وہ تعمیر کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، ان کو جائز ہی نہیں ہے وہ قبروں پر مزار بنا کر لوگوں کے ایمان اور مال اور عزتیں لوٹنے کے طریقے ایجاد کریں اور تعمیر کریں، ان کو وہ زیب دیتا ہے۔ مشرک کے لیے مسجد تعمیر کرنا جائز میں نہیں کہہ رہا۔ سورت کا نام سورت توبہ اور آیت نمبر میرے بھائیو 17 ہے، 10واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں جائز نہیں ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک مکمل طور پر کفر پر دلالت کرتا ہے، مشرک خود بھی کافر ہوتا ہے، اس کموی کفر والے کرنے نے اس نے کفر کی ترویج کرنی ہے، اور مسجدوں کا مقصد ہوتا ہے اللہ کفر کا خاتمہ کرنا، کفر کا رد کرنا۔ اس لیے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ اپنی ذاتوں پر گواہ ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اس لیے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم۔ او لوگوں سنو، جتنے بھی حج کرے، عمرے کرے، صدقے کرے، خیراتیں کرے، تہجد پڑھے، فرض پڑھے، جہاد کرے، جو بھی عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ شرک والی بیماری ساتھ ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کی قسم ہے، حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے سارے عمل میں برباد کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں، دن قیامت کے ایک ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، مشرک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مسجد تعمیر کی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مسجد کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ اونچا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو بندہ بھی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بدلہ کیا ملتا ہے؟ ایک فضول کام نہیں،
ٹھیک ہے نا، اس کو بس فارغ وقت میں کام کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم کام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے من بنا للہ مسجدہ، جو بندہ مسجد تعمیر کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ پاک اس بندے کے لیے جو مسجد تعمیر کرنے والا ہے، اس بندے کے لیے اللہ پاک جنت میں عالی شان محل تعمیر کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، آپ کہیں گے عالی شان محل یہ کیوں کہہ دیا؟ علماء نے، لغوی حضرات نے یہ بات لکھی ہے، من بنا للہ مسجدن یہ بھی تنوین ہے، اور بیتن وہ بھی تنوین ہے۔ پہلی تنوین تقلیل کے لیے، دوسری تنوین تعظیم کے لیے۔ تقلیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک مصلی سے برابر بھی مسجد بنائیے، ہاں، تقلیل کے لیے، قلیل کا مطلب چھوٹی تھوڑی۔ فرمایا جو بندہ ایک مصلی کے برابر بھی مسجد بنائے، اس کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے تعظیم کے لیے۔ کیسے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے بیتن تعظیم، التنوین للتعظیم، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کرے گا۔ تا اے مسجد بنامندہ، مقصد بنانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، مشرک کے لیے تو آخرت میں اجر ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمایا مشرک کو کہو پیسے ضائع نہ کرے، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو نے غیروں کی دعائیاں دینی ہیں۔ اللہ، اگلا سوال، اگلا فوراً، اللہ مشرک مسجد اگر تعمیر نہ کرے، مشرک اگر مسجد تعمیر نہ کرے تو اللہ کون کرے گا؟ اللہ فرمایا میں اللہ تمہیں بتاؤں، اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورۃ توبہ اس سے اگلی نمبر کی آیت 18 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ بندہ مسجد تعمیر کرے جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں۔ کون سی نشانیاں؟ فرمایا من آمن باللہ، سبحان اللہ، فرمایا لوگوں سنو، مسجد وہ تعمیر کرے جس کا ایمان اور عقیدہ پکا ہو۔ عقیدہ کوئی نہیں تے عمل دا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا من آمن باللہ، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، نہ اس کی ذات میں کسی بڑے چھوٹے کو شریک کرے، نہ اس کی کسی صفت میں کسی بڑے چھوٹے کو شریک کرے، ایسا بندہ حقدار ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ پھر فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت اور قیامت کے دن کو بھی جانتا ہو، اس پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، توجہ نال، توجہ نال، مسجد میں 10 روپے دینا، مسجد میں 100 روپے 1000 روپے دینا یہ آسان ہے، لیکن نماز کا پابندی سے پڑھنا ذرا مشکل ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، 10 روپے 100 روپے دے دیا، لیکن بالکل بہترین ترتیب کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ نماز قائم کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا او مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے والوں، او ایمان کا دعوے داروں، او آخرت پر ایمان رکھنے والوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کر، تب قائم کرنے والا ہو تب وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ ورنہ علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہی کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ آگے من اپنا
ہاں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ قدر آسان ہے، پر نماز قائم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، فرمایا مسجد وہ تعمیر کرے جو خود بھی نماز قائم کرنے والا ہو۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، فرق سمجھو ذرا، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ قائم کرنے دی شرط لائیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کرنے والا ہو۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیلے ٹائم مل گیا پڑھ لئی، جس وقت ٹائم مل گیا جتنے مرضی ہے پڑھ لئی، گھر پڑھ لئی، بیٹھک پڑھ لئی، بازار پڑھ لئی، دکان تے پڑھ لئی، یہ ہوتا ہے نماز کا پڑھنا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سنو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، باقاعدہ جماعت کے ساتھ آ کر اہتمام سے نماز پڑھ، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ مولوی لوگ، میں مولویوں کا گلہ نہیں کر رہا، خود بھی اس فہرست میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مولوی صدقہ کم دیتے ہیں، لیتے جو زیادہ ہیں تو دیتے کم ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، مسجد سے متعلق ہیں، ان کو چاہیے وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے جو ان پر فرض کی ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، فرضی ہے، نفلی ہے، جو بھی صدقہ ہے اس پر اللہ فرماتے ہیں تو بھی ادا کر۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھ اللہ کے حکموں کا فرما بردار بن کے رہے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات فرمایا لوگوں، پہلے تھوڑا پیچھے خلاصہ، من آمن باللہ، مسجد وہ تعمیر کرے جو ایمان والا ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، ہے؟ دوسری بات والیوم الآخر، آخرت کا خوف ہو، آخرت پر یقین اور ایمان ہو۔ تیسری چیز وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا ہو۔ چوتھے نمبر پہ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور مسجدوں میں تعاون کرنے والوں، توجہ توجہ، اور مسجدوں میں تعاون کرنے والوں، جانی یا مالی، اللہ کا واسطہ ہے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں، اور اگلے نمبر پر، پانچویں نمبر پہ فرمایا لوگوں آخری شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اے اوکھی شرط ہے، اے اوکھی شرط ہے، ذرا سارا نال اوکھی ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مصلی پہ کھڑا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، مسجد کا نمازی ہے، اور اوپر سے کوئی آ گیا وڈیرا، اس نے کوئی غیر شرعی بات کر دی یا کوئی خلاف عقیدہ خلاف دین بات کر دی، ڈر کی وجہ سے اس کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے اس جیسے بندے کا حق نہیں بنتا۔ ہاں، بندے نو سٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے، سامنے گل آکھنی چاہیے، جناب تو شاہ صاحب ہے، تو خان صاحب ہے، تو ملک صاحب ہے، تو چودھری صاحب ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، او اپنی جگہ تے دین دے مسئلے دے اندر لچک کوئی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ دین دے مسئلے جتھے بھی جہاں بھی وائز نے مسئلے میں لچک لی ہے، اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ اور اسی کے متعلق تھوڑی سی دلیل دے دوں آپ کو، مینوں تو ساں کہ بے چھوٹ ہے، آزادی ہے نا؟ زیادہ ہاں جی، اچھا نہیں وہ تو چلو میں کردا پہ ٹائم دی گل پہ کردا۔ چلو جی ایک حوالہ سنو پھر بات قریب خلاصہ نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 159، 159، ان الذین یکتمون ما
अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। फरमाया लोगों, जो बंदा भी यक्तुमूना छुपा ले, तवज्जो करो मेरी तरफ, कोई मसला है नहीं घर से? अच्छा, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, जो बंदा छुपा ले मसला चौधरी साहब के डर से, खान साहब के डर से, मलिक और वडेरे के डर से, किसी और के डर से, फरमाया पता भी हो कि मसला यूं है, पता भी हो कि मसला तो यूं है, लेकिन मरोड़ तरोड़ के पेश करे, अपनी हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ है जी, हमें कोई ख़तरा है जी, इसलिए अपनी अना के लिए, फ़ायदे के लिए, अपने लिए, अपने बचाव के लिए मसले में उतार चढ़ाव कर दे, हक बात खोल कर बयान न करे, हक बात खोल कर बयान न करे। अल्लाह फरमाते हैं उसका अंजाम क्या होता है? उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं इस जैसे बंदे पर अल्लाह की लानत है। समझ आई है? अल्लाह की लानत। तो लानत क्या होती है? उसकी तशबीह देखो, शैतान को अल्लाह ने क्या कहा था? इन्ना अलैका लानती, दफा हो जा, तेरे ऊपर मेरी लानत है। इसका मतलब क्या है कि जो हक बात समझने के बाद भी हक बात को छुपा दे किसी मफाद की खातिर, ऐसे बंदे पर भी उसी तरह अल्लाह की लानत है जैसे शैतान पे लानत है। ठीक है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली, जोश चढ़ा, कोई तगड़ा जा खतीब आया ना, तगड़ा सा खतीब, उसने जोशीला बयान किया, जो चढ़ा, मैं जी लाख रुपया मस्जिद ते देसा। अच्छी बात है, अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हो, लेकिन अपने अंदर ये सिफात पैदा कर ताकि अल्लाह पाक तेरा ये लगाया हुआ पैसा, अल्लाह ये तेरी मेहनत अल्लाह कबूल फरमा ले। अच्छा, खुलासे पे हो जी, मस्जिद का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। ठीक है, इत्तेफाक करते हो? अच्छा, दूसरी बात, मस्जिद का मकसद क्या है? फला तदो माल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी की पुकार न करना। ये मस्जिद का मकसद है कि मस्जिद में अल्लाह ही की पुकार हो, किसी और की पुकार और दुहाई नहीं होनी चाहिए। ये मस्जिद का मकसद है। अगली बात जो खुलासा, मस्जिद तामीर कौन नहीं कर सकता? अल्लाह ने वाज़े कर दिया, मा कान लिल मुशरिकीना, मुशरिक बंदा मस्जिद तामीर नहीं कर सकता। और मोमिन बंदे के लिए फरमाया, मोमिन का हक बनता है मस्जिद तामीर भी करे, अकीदा भी ठीक रखे, नमाज का पाबंद भी हो, ज़कातें वगैरह सदके भी अदा करे, और वलम यख्शा इल्लल्लाह, और किसी का खौफ ना करे, हमेशा उसके दिल के अंदर डर हो तो किसका? अल्लाह की ज़ात का डर हो। ये मस्जिद का मकसद और मस्जिद की तामीर करने वाले के औसाफ थे। अब चंद बातें आखिरी सुनो। अच्छा, बस असारे टाइम नेड़े जी, इंशाल्लाह पौने ते ख़त्म कर दे। 15 मिनट इजाज़त है जी, टोटल लेट 15 मिनट, अब से 15 मिनट नहीं, टोटल 15 मिनट। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस, अब गज़ुल बिला अहब्बुल बिलाद इलल्लाह, ओ लोगों सारी धरती पर
اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری جگہ لگتی ہے وہ مسجدیں ہیں۔ مسجدیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو توجہ نال، اللہ کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے جن جگہوں سے نفرت ہے، فرمایا اسواق، بازار۔ توجہ، سمجھ آئی بات کو؟ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ سب نالو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں مسجدیں، اور سب سے زیادہ جس جگہ سے اللہ کو نفرت ہے وہ بازار ہے۔ ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی انجوائے کرنے، تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے بازار گیا تھا جی، ٹورن پھرن گیا۔ حالانکہ نیک لوگوں کی، صالحین کی ہمیشہ سے عادت یہی رہی ہے، بامر مجبوری اور جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق گئے بازار، چیز خریدی اور واپس گھر۔ سنو ایک اور حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ، پڑھو یار اونچا پڑھو، صلی اللہ، بتا دے وہاں بھی درود نہیں پڑھتے آدھے نہ لوگ، اللہ دے بندے پڑھا کرو درود۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ درود پاک کے متعلق آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھو اللہ دے نبی تے بدلے دے اندر 10 رحمتیں اترتی ہیں، بدلے میں 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو درود پاک کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ واحد شے ہے جس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ دعا کیتی ہے، ہو سکتا ہے قبول ہوئے یا نہیں، امید ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن شورٹی یقینی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے درود پاک ایک ایسی دعا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے درود دعا ہے۔ درود کیا چیز ہے جی؟ اللہم صلی علیہ، دعا ہے نا، تو دعا سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا حدیث سنیں پھر بات ختم کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی چٹیل میدان ہے۔ اور انسان جتنے بھی اٹھیں گے فرمایا بغیر لباس کے اٹھیں گے، سورج چمک رہا ہے پوری تابانی کے ساتھ، اور انسان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں، کوئی چھاؤں بھی نہیں، 50,000 سال کا دن ہے۔ بتاؤ اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ دعا کرو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اب دیکھ عرش کا سایہ کیسے نصیب ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا دن قیامت کے، اس دن اللہ پاک 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 قسم دے بندوں، 7 قسم کے 7 قسم کے بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے ان 7 میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا دل جس کا دل اللہ کے گھر مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا۔ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، توجہ، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، مچھلی اچھلنے لگ جاتی ہے،
بدحواس ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مومن کی علامت بھی یہ ہے جب وہ مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل مسجد کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو بندہ، اس جیسا بندہ جب دن قیامت کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے اس بندے کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو۔ کہنو چاہیے دن قیامت دے عرش دا سایہ ہاتھ کھڑا کرو، سارا نو چاہیے۔ اچھا اللہ پاک سب نو نصیب کرے۔ میرے نبی نے طریقہ بتا دیا ہے، مسجدوں سے تعلق بناؤ، مسجدوں میں پکی باقاعدہ نماز پڑھو۔ یہاں پہ درس ہوتا ہے، باقاعدہ ہوتا ہے، باقاعدہ درس قرآن یہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرکت کرو، ایک آیت بھی سیکھ لو۔ یقین کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعات نوافل سے بہتر ہے، اور دین کا ایک باب سیکھ لینا۔ ہاں جی، فضائل تو پڑھتے رہتے ہو نا، دین کا ایک باب، ایک مسئلہ سیکھ، ایک پورا ٹاپک سیکھ لینا 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ بھائیو اللہ کی قسم یہ خیر کے کام ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، خوب اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور اس گھر میں آ کر دنیاوی باتوں سے احتراز کرو۔ بالخصوص آج کی بہت بڑی مصیبت، لوگ مسجدوں میں آتے ہیں سیاست چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کم بیٹھکوں پہ ہونے چاہیے، چوکوں پہ ہونے چاہیے۔ اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنے، ادھر آؤ ذکر اللہ کرو، تلاوت کرو، دعائیں مانگو۔ یقین کرو اللہ آپ کو عرب لے جائے، مکہ مدینہ لے جائے۔ جو ساتھی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، نہیں تو آن لائن آج کل تو ان کے چینل چلتے ہیں مکہ مدینہ کے، ان کی عادت آپ نوٹ کریں کبھی، اگر پہلے نوٹ نہیں کی تو اب توجہ کرو ذرا۔ وہ بندے آتے ہیں نا جب بھی بیت اللہ مسجد نبوی شریف میں جو ہی آتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں۔ اصل پتہ ہی کوئی نہیں بھائی تحیت المسجد پڑھنا ہے کہ نہیں، یہ مستحب عمل ہے، نوافل تحیت المسجد پڑھو، یہ مسجد کا حق ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ آیا بیٹھ گیا، کیا لے جی ٹھیک ہو نا جی، خیر خیریت ہے نا جی، گپ شپ لے ٹھیک ہوتے ہو، ہاں جی نماز ٹائم ہو گیا پڑھ کے گئے۔ مسجد میں آؤ، آ کر 2 نفل صلاۃ تحیت المسجد پڑھو، موقع ہے تو، نہیں تو اگر سنتیں ہیں تو وہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، تو وہ پڑھو جو سنتیں ہیں، ظہر کی ہو گئی اور باقی فجر کی ہو گئی، یہ سنتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، تحیت المسجد۔ اس کے بعد مسجد میں عرب لوگوں کی میں عادت بتا رہا تھا، جو ہی وہ آتے ہیں موقع ہے تو اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں، فوراً 2 آیتیں پڑھی، 4 پڑھی، رکوع پڑھا، ادھا پڑھا، اس کو پڑھ کے پھر آرام سے وہ دعا مانگتے ہیں، اتنے تک تکبیر ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پہ قرآن پڑھے الماریوں میں، وہ صرف ختموں کے لیے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ختم پڑھنے ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے شریعت میں، ان کے پڑھنے کے لیے پڑھے ہیں قرآن۔ مسجد میں تلاوت نہیں کرے گا مسلمان آج کا آ کے، اچھا وہ بھی عرب کی دعا، ہم فرضوں کے بعد بھی دعا اپنی نہیں مانگتے، پتہ نہیں وہ امام جو کہتا ہے وہی آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم، ان کی یہ تعظیم نہیں ہے آپ نے جھاڑو دے دیا، کچھ جالا شالا گڑا تھا وہ صاف کر دیا، وہ ٹھیک ہے، صفائی نزاکت یہ ساری چیزیں ہیں، نظافت وغیرہ، لیکن اصل تعظیم یہ ہے کہ یہاں آ کر اللہ کی پکار، دعا، ذکر اللہ، تلاوت، نوافل، تسبیحات، استغفار یہ کرو۔ ارادہ ہے سب کا، ہے مسجد کی اہمیت دی سمجھ آئیے، مسجد اہمیت بڑی اہم چیز ہے، اس موقع کو، اس چیز کو غنیمت سمجھ کے اللہ جب بلا لے اپنے گھر میں۔ اچھا ایک آخری، بالکل آخری لاسٹ بات، جس بندے کے ساتھ آپ کا کوئی تھوڑا سا کھینچاؤ تناؤ ہو، تھوڑا جھگڑا ہوئے، تھوڑا منہ موڑا ہوئے کسی بندے، تو ایمانداری سے بتاؤ اس کو اپنے گھر بلاتے ہو، بھئی آ جا میرے گھر میں آ کے چائے شے پی؟ نہیں بلاتے نا، کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ میری ناراضگی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہو، جی چاہتا ہے نا یار یہ میرے پاس آئے اور کھائے پیے، ہوتا ہے نا ایسے، بس سیم اسی کو قیاس کرو، اللہ کے گھر اللہ اسی کو بلاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہوتا ہے، سمجھ آئی؟
اور جو مسجد میں نہیں آتا اوے نہ سمجھے بھئی میں بڑا تگڑا آدمی ہاں، سمجھ لے اللہ اس نو پسند نہیں پیا کردا۔ اپنی اللہ دے آگے قدر بدھاون دی کوشش کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ جیسے تو اپنے گھر پہ اپنے محبوب لوگوں کو بلا لیتا ہے، مجھے بھی اپنا محبوب بنا لے، مجھے بھی اپنے گھر بلا لیا کر، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سعی اور کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔